صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں۔ محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں میں قافلے حج کے مہینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے سر منیب صاحب۔ ہمارے اس احتجاج کی زینت بنے سینئر اساتذہ کرام پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ راجہ ندیم صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ طارق محمود ستی صاحب ہیڈ ماسٹر، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور طاہر عمران ستی صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نہایت عزت و تکریم کے لائق اساتذہ کرام، یہ جو قائدین جن کے سائے تلے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، امید واسق ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے صدقے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور ہمارے اس احتجاجی مظاہرے میں تحریک لبیک کے صدر امیر تحریک لبیک
جناب امجد عباسی صاحب PP7 وہ بھی ہمارے اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنا بھی احباب آئے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں مختصر وقت کے لیے جناب عرفان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب عرفان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو، تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو، گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سید المرسلین میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب میں اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں راجہ فیصل عباس صاحب کو، جو صدر ہیں SST ایسوسیشن۔ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں سر عاطف محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرے نہایت ہی قابل احترام تحصیل کہوٹہ کے غیور اساتذہ اکرام، دیگر ملازمین، السلام علیکم۔ آج عقیقہ کی کال پر 7واں دن ہے، اور جس طرح پہلے دن آپ پرجوش تھے، آپ کے جوش و خروش میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، اور ہر دن لمحہ بلمحہ اس تحریک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جس دن ہم انشاءاللہ اپنے جائز حقوق لے کر یہ دھرنا اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کر کے اپنے سکولوں میں تدریسی سرگرمیاں دوبارہ سے جاری کریں گے۔ آپ ملازمین کو اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے سے جس طرح روکا جا رہا ہے اور جن مصائب کا آپ کو سامنا ہے ہمیں بخوبی اندازہ ہے، لیکن آپ نے قیادت پر جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ آپ کی قیادت آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ آپ سب ملازمین کے نام ایک شعر، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بطور فوکل پرسن ایس ایس سی اے یو ریگولر موومنٹ میں ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تاج و تخت کو طول دینے کے بجائے ان ملازمین کے حقوق کو حل کریں۔ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ان کی بات سنی جاتی ہے، لیکن یہ حکمران ان استادوں کو رسوا کر رہے ہیں جنہوں نے اس قوم کی تعمیر کرنی تھی، اس قوم کو بنانا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن قوم کا نقصان شروع ہوا تو ان کے فوجیوں نے ہٹلر سے پوچھا ہمارے قیمتی لوگ مارے جا رہے ہیں، بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اس کا جو جواب تھا تاریخ نے آج بھی سنہرے الفاظ میں لکھا ہے، اس نے جواب دیا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے استاد کو بچا لو، اگر تمہارا استاد بچ گیا جرمن قوم پھر تیار ہو جائے گی۔ یہ تاج و تخت کے دیوانے ملک کو تو بیچ ہی چکے ہیں، لیکن قوم بنانے والے استاد کو بھی انہوں نے رسوا کر دیا ہے۔ لیکن ہم اپنے اتفاق سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے ان کو اپنے ناجائز عزائم میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی۔ اس کے ساتھ میں اپنے گرفتار قائدین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جب بھی کوئی جابر حکمران آتا ہے، حسینیت کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں، حسینیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلمہ حق انہوں نے بلند کیا، لیکن یہ تاج و تخت کے دیوانے سمجھ بیٹھے تھے ہم قائدین کو گرفتار کر کے اس تحریک کو کچل دیں گے، لیکن ان کا یہ کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ آج یہ تحریک پنجاب سے نکل کر ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر سکول میں پہنچ چکی ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی قاضی عمران ہے، ہر کوئی راجہ طاہر ہے، ہر کوئی راجہ شاہد مبارک ہے۔ میں حبیب جالب صاحب کے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ بہت شکریہ۔ ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہنتے جنگ ہوئے گی، اٹھو ہنتے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر،
دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ اب میں تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے دوست علامہ اظہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جو یہ مرد حضرات کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آگے ہو جائیں، کلوز ہو جائیں، تاکہ جو کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کائنات کے باشعور لوگ ان میں کھڑا ہوں، اور آپ جس شعبہ سے وابستہ ہیں کائنات کے اندر سب سے رسپیکٹیبل جو شعبہ ہے وہ معلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جس نے تعلیم دی کس کو؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رحمان ہے وہ بھی معلم ہے، اور مخلوق کے اندر جو تعلیم دینے والا فریضہ لوگ سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی کائنات کے اندر معزز ترین لوگ ہیں۔ اور آج ہمارے لیے یہ شومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ جس ملک کو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم نے علمی پاور کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، اقوام عالم کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے، اس ملک کے اندر ٹیچر کے اوپر پریشر ڈال کے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سرکاری سکول ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے غریب کا بچہ مستفید ہوتا ہے، اور یہ وہ واحد تعلیمی معاملات ہیں کہ جس کے ذریعے عام جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ حکومت اپنی عیاشی کے لیے اس کو ختم کر رہی ہے، اور نہ صرف ختم کر رہی ہے، اس کا نہ کوئی متبادل سوچا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی آگے پلان ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنا جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ جز وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کو کیچ کرنے کی کوشش کریں گے، مذاکرات کریں گے، معاملات چلیں گے۔ جز وقتی کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وقتی آپ کو تسلی دے دی جائے، تشفی دے دی جائے، نہیں، آپ نے ہائی لیول پہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں ہائی لیول پہ کرنے ہیں، اور یہ شورٹی لینی ہے کہ آئندہ بھی اس حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں ہوگا جو سرکاری اسکولوں اور بچوں کی جو تعلیم کے منافی ہو۔ اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ جو سیاسی جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے، اپنے اپنے دور حکومت میں انہوں نے کوشش کی ہے، پیپل پارٹی نے بھی، نو لیگ نے بھی، کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی نجکاری کرنی ہے، لیکن عوامی پریشر کو دیکھا یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ سارے متفق ہیں کہ یہ کام نگران حکومت سے کروایا جائے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی سیاسی پارٹی اس دھرنے کے اندر شریک نہیں ہو رہی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور نگران حکومت کے دور میں ہو جائے۔ آپ لوگوں نے ان کو پہچاننا ہے اور ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھیں، نہ کہ کسی سیاسی وابستگی کو۔ لہذا جب آپ اپنے مفاد کے پیش نظر کوشش کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور انشاءاللہ عزیز اور کوئی بندہ کوشش کرے یا نہ کرے،
साद भाई इस हवाले से देख रहे हैं और बखूबी जायजा ले रहे हैं और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक एक पावरफुल कदम उठाएगी इस हवाले से। मेरे साथ जितने मेरे दोस्त तशरीफ लाए हैं ब्योर से और हाजी अमजद अब्बासी साहब और जितने दूसरे हजरात हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं ये पटवारी हजरात हमारे साथ एहतजाज में यकजहती के लिए शामिल हुए हैं। राजा शाहिद साहब सदर पटवारी एसोसिएशन तहसील कोटा, इनको वेलकम करते हैं कि ये हमारे एहतजाज में हमारे साथ शामिल हुए। राजा श्याम अनवर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, आपने हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए हमारे साथ शामिल हुए। और पटवारी इब्रत साहब, पटवारी बाबर साहब, आप सबको मोस्ट वेलकम। ये आप सब याद रखें कि जितने भी महकमे हैं ये अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ये पहले से भी शामिल हैं, ये हमसे पहले कलम छोड़ और तार पर थे। आज इन्होंने हमारे साथ शामिल होकर इसका सबूत दिया है कि हम भी इस निगरान हुकूमत के खिलाफ आप सबके साथ हैं। वेलकम सर, वेलकम। खुशअब्दीन। तो सामीन और नाजरीन में ये कह रहा था कि ये नुकसान सिर्फ गरीब आदमी का है, और देखें इन लोगों को नहीं पता है हर जो वाकया रोनमा आता है उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अब इन इदारों की जो निजकारी की जाती है, वजह यह बताई जाती है कि लॉस ज्यादा है, फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। अवाम ये पूछती है भाई कैसे नुकसान है? गरीब का बच्चा अगर 10 रुपए फीस पे पढ़ रहा है तो क्या ये नुकसान ज्यादा है? एक हमारी माँ बहन जो 25-30 साल से वो ये फराइज सर अंजाम दे रही थी तालीम के, आप उसको आउट कर रहे हैं इस सिलसिला से, क्या ये नुकसान है या फायदा? ये गरीब का तो नुकसान है। आप अपनी अयाशियों के लिए कह रहे हैं कि इसको खत्म करना है। कल परसों एक मजदूर दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए, कश्मीर के थे, वो कह रहे थे कि हम वापस जा रहे हैं कश्मीर इसलिए कि पंजाब के अंदर जो सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, तो ज़ाहिर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे तो हम प्राइवेट फीस तो पे नहीं कर सकते हैं, वापस जा रहे हैं कश्मीर में, चूंकि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, वहां जाके सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएंगे। अवाम इस परेशानी के अंदर हैं और इस मुसीबत के अंदर हैं। और मोहसिन नकवी साहब, आपके चंद दिन हैं, आप क्या जुल्म कर रहे हैं, अपना मुंह काला कर रहे हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे वो तस्वीर देखी कि एक बुजुर्ग टीचर, उसके कपड़ों के ऊपर पांव का निशान है, पुलिस वाले की जूती का निशान है। उस पुलिस वाले से भी हम ये कहते हैं कि ये कौम के ऊपर, कौम की इज्जत के ऊपर तूने पांव रखे है जालिम। ये कोई 2-4 की नौकरी किसी अहमियत की हामिल नहीं होती है। और इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब आप चले जाएंगे, लेकिन ये जो काला करतूत आपके दौरे हुकूमत से हो रहा है, सारी जिंदगी ये काले का आपके मुंह के ऊपर रहेगी। लिहाजा इस चीज से पीछे हटो और आवाम की तकलीफ को समझो, आवाम के दर्द को समझो, वरना याद रखो ये बड़े बागैरत लोग हैं, फिर आपके दरवाजों तक बात पहुंच जाएगी, फिर बेइज्जती होगी, जिल्लत होगी। लिहाजा उससे पहले पहले आवाम की आवाज को सुनो और अपने रवैयों को बदलो। इसलिए हम कहते हैं आपके जज्बात भी आला सतह तक पहुंच जाएं, हमारे भी जज्बात। मेरे साथ आप चंद नारे लगाएं कि मैंने कहना है आवाम का नुकसान, आपने कहना है नामंजूर। ये आवाम का नुकसान, ये आवाम का नुकसान, ये गुंडागर्दी, ये अपनी अयाशी, ये अपनी बदमाशी, उठो हुनते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरे आदि बन गई जगीर, कौम चोर डाकू आदि हो गई असीर, कौम चोर डाकू आदि हो गई असीर। जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी, उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, उनको ही मुतालबा न मंग होएगी। जुल्म दे खिलाफ हुनते जंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हुनते जंग होएगी। खोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू, तोड़ पंदे आगे उस इख्तियार नू, अग ला दे आगे उस इख्तियार नू, अगला दे आगे उस इख्तिदार नू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
خواتین و حضرات، اپنے گھروں باروں کو چھوڑنے والوں، خواتین اور مرد اساتذہ کرام، آج ہماری تحریک کا 6واں روز ہے اور 6 دن کے بعد آج تک کسی حکمران، کسی نمائندے نے ہمارے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں سمجھی۔ یہ ظالم حکمران یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بات نہیں کریں گے، ان کو اسی طرح ذلیل کریں گے تو یہ تحریک دب جائے گی۔ یہ تحریک نہیں دبے گی۔ اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی آج شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس نظام کو مفلوج کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محکمہ مال کے پٹواری صاحبان موجود ہیں۔ بھرپور تالیاں بجائیں ان لوگوں کے لیے۔ میں انتہائی محترم جناب راجہ شاہد صاحب، راجہ بابر صاحب گرداور، راجہ احتشام صاحب، امام بخش صاحب، عبرت اقبال صاحب، بنیامین صاحب، حافظ اشتیاق صاحب، رئیس الحق صاحب، رمیز صاحب، محسن صاحب اور شہد محمود پٹواری صاحب، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ضرور پٹواری ہیں، لیکن آپ نے بھی پینشن لینی ہے، آپ نے بھی گریجویٹی لینی ہے، آپ نے بھی لیو انکیشمنٹ لینی ہے۔ تو ہم آپ کو اس تحریک میں آپ نے جس طرح سٹرائک کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں انتہائی قابل قدر شخصیت، ماہر تعلیم اور اہلیان کوٹہ کے لیے اسی سکول کو ایک مقام تک فائز کرنے والے جناب عزت مآب ناظم قمر صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج پورے پنجاب میں یہ تحریک پرامن طور پر جاری ہے، اور ہم ان دوستوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچایا، جنہوں نے ٹویٹر پر ہماری آواز کو بلند کیا، جنہوں نے فیس بک، انسٹاگرام پر ہماری آواز کو بلند کیا، اور آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ استاد کو عزت دو، استاد کو عزت دو۔ میں اس موقع پر ان لفافہ صحافیوں، اس بکاؤ میڈیا، یہودی میڈیا، اس کے اعلیٰ کاروں کی پرزور انداز میں مذمت کرتا ہوں، جنہوں نے گزشتہ روز اساتذہ کی تحقیق کے لیے پیسے لے کر ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام چلایا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پیمرا سے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز جو اساتذہ کرام کی تکریم کے خلاف ہوگی، آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلے دنوں ایک بڑوے نے میڈیا پہ آ کے اساتذہ کرام کی تحقیر کی، آج اسے اس میڈیا چینل نے جاب سے نکال دیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ کو ہمارے پڑھائے ہوئے بچے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ آپ نے کیا کام کیا تھا۔ میں یہاں پہ تحریک لبیک کے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس تحریک میں، اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں آپ لوگوں کے چند منٹ بھی ہمارے لیے باعث نعمت بھی ہیں اور باعث رحمت بھی ہیں۔ وہ لوگ جو الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم آج یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو پورے ملک میں کوئی ٹیچر الیکشن ڈیوٹی نہیں کرے گا۔ اور وہ لوگ جو ہینڈلر ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم پر
सब कुछ होगा, होता रहा है। करें आप जुल्म, बंद करें, लेकिन एक लावा पक रहा है, एक ऐसा लावा पक रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके गिरबां होंगे, हमारे हाथ होंगे। मैं आज की इस तकरीब के अगले मुकर्रर हमारी ये बहन हर महाज पर हमारे साथ खड़ी रही और जहां तक अपनी आवाज को पहुंचा सकती थी उन्होंने पहुंचाई। इंतहाई नामसाद हालात, स्टाफ की कमी के बावजूद इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ब्योर का रिजल्ट जो पेश किया है, हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दावत देता हूं मिस सादिया कुदूस, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ब्योर। उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, उनको ही मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हुनते जंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हुनते जंग होएगी। उठो हुनते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरे आदि बन गई जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तो लातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सबसे पहले मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम मेल और फीमेल को खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने जानी, माली और अमली तरीके से अपनी खिदमात पेश की और इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया। इन सब के लिए शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। इसके बाद मैं अपनी तमाम फीमेल बहनों को सैल्यूट पेश करती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अपने भाइयों के शाना बिशाना अपना रोल प्ले किया और अपने हिस्से का दिया जलाया। हम तमाम असातिज़ा इकराम अपने पुरअमन कायदीन की गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत करते हैं और शदीद दुख का इजहार करते हैं। अरबाबे इख्तियार को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपने उस्ताद की इज्जत और उसकी गैरत को ललकारा है। इन उस्तादों को, असातिज़ा को लाइट ना लें। अगर आप लाइट लेंगे तो हर तरह की बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तमाम कायदीन और असातिज़ा की हिम्मत और हौसलों को सलाम पेश करती हूँ और इंशाअल्लाह ये बहन गवाही देती है कि ये कुर्बानियां रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी तमाम इज्जत वापस मिलेगी और अल्लाह ताला हमें कामयाबी से सरफराज करेंगे। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, वो जूता जो एक टीचर की शर्ट पे पड़ा है वो तमाम असातिज़ा कम्युनिटी की इज्जत और वकार पर पड़ा है और हम माफीनामा उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक पंजाब पुलिस को ऑर्डर देने वाला ब्यूरोक्रेट को अपनी सीट से नहीं हटाया जाता। हम उस ब्यूरोक्रेट को नहीं मानते, उस हुक्मरान को नहीं मानते जो हम असातिज़ा से ही पढ़ के गया है और हमारे ही गिरबानों पर हाथ डाल रहा है और हमारी ही शर्ट्स पे जूते मरवा रहा है। हम उसको नहीं मानते, शेम, नहीं मानते। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।
اور ہم اقام بالا کو یہ ثابت کریں گے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تعلیمی اداروں کی جو نجکاری، عوام کو مفت تعلیم سے جو محروم کیا گیا ہے، اس میں کتنے زیادہ غریب بچے جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو گھر کے افراد اپنے سربراہ کے پاس جاتے ہیں۔ سربراہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا، نہ کہ ان کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دینا۔ شیم، لعنت ہے ایسی گورنمنٹ پہ۔ میں وارننگ دیتی ہوں ایسی گورنمنٹ کو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ تمام بربادی کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اتنے اساتذہ، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اگر سڑکوں پہ آ گئی ہیں تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ بیٹھے کیوں ہیں ابھی تک۔ میں تمام قائدین اور اساتذہ کرام کے حوصلوں کو سلام پیش کرتی ہوں، سیلیوٹ پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جتنا آپ ڈریں گے اتنا آپ مریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔